بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابتدا رب العزت کے نام سے جس نے جان دی جہان دیا، اور درود السلام محمد و آل محمد پر۔ آئین ان کے ساتھ ناصر نقوی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، دلچسپ صورتحال بھی ہے، سیاسی اور قومی لیول پر سنجیدہ بلکہ رنجیدہ صورتحال بھی ہے۔ حکومتیں بن رہی ہیں اور پھر بھی معاملات سیدھے ہوتے نہیں رہے۔ عمران ٹائیگر، باقی کوئی نہیں کارگر۔ مقابلہ خطوط نویسی کیا رنگ لائے گا؟ عثمان بزدار کی تلاش، کس کو ضرورت پڑ گئی ان کی؟ قوم نے باغی کو ووٹ دیا تو پھر حکومت بھی اس کو دو۔ گھڑی اور جوتی بنی چھیڑ۔ یہ سب معاملات کیا ہیں اور کس طرف حالات جا رہے ہیں؟ 16ویں قومی اسمبلی کا باقاعدہ اجلاس بھی ہو گیا، حلف بھی سب نے اٹھا لیا آئین و قانون کے مطابق، لیکن جس طرح وہاں مچھلی منڈی بنی رہی وہ کوئی اچھی بات نہیں۔ معاملات جو ہیں ایسے ہی لگ رہے ہیں کہ عمران خان جیل میں ہے، 3 اہم کیسز میں وہ سزا یافتہ ہو گئے، باقی ابھی مزید کیسز ان پہ چل رہے ہیں۔ ان کی پارٹی جو ہے وہ الیکشن میں حصہ نہیں لے سکی، جن لوگوں نے حصہ لیا ان کو بلے کے نشان پہ نہیں لڑنے دیا گیا۔ لیکن قومی اسمبلی کی صورتحال دیکھیں یا دوسری صوبائی اسمبلیوں کی، وہاں ابھی بھی عمران ٹائیگر بطور نظر آ رہا ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، اور کارگر بھی وہی لگ رہا ہے، باقی کوئی کارگر ثابت نہیں ہو رہا۔ سارے فارمولے جو ہیں وہ دھرے کے دھرے رہ گئے۔ قومی اسمبلی میں جس طرح ماسک لگا کے لوگ آئے، ان کے اپنے آزاد ارکان جو اب سنی اتحاد میں آ گئے، یعنی المعروف پی ٹی آئی، انہوں نے یہ ثابت کیا کہ عمران خان جیل میں نہیں، قومی اسمبلی میں ہے۔ اور یہ دیکھیں، ایک نہیں، ایک کو قید کیا ہے تو باقی سب عمران خان ہے۔ یہ صورتحال کیا ہے؟ یہ صورتحال کدھر جا رہی ہے، کدھر لے کے جا رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے، وہ بار بار کہہ رہے ہیں ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا، ہماری مخصوص نشستیں، آئین و قانون کی بات تھی، وہ کہہ رہے ہیں جناب قانون کہتا ہے کہ 10 اقلیتوں کی نشستیں ہیں، ان میں سے 3 ہمیں ملنی چاہیے، اور باقی جو ہے وہ مخصوص نشستیں، اس میں سے 20-25 ہمیں ہمارا حق ہے متناسب نمائندگی۔ لیکن یہ بات وہ ماننے کو تیار نہیں کہ آئین و قانون اور الیکشن کے قواعد و ضوابط جس انداز میں فہرستیں پہلے مانگتے تھے ترجیحی بنیاد پر، اس کا استحقاق انہوں نے استعمال نہیں کیا۔ اب خط پہ خط لکھے گئے، مقابلہ خطوط نویسی شروع ہو گیا۔ پہلا خط الیکشن کمیشن نے 5 رکنی جو بینچ تھا اس میں دکھایا کہ حامد رضا صاحب نے کہا کہ مخصوص نشستیں ہمیں نہیں چاہیے، سنی اتحاد نے الیکشن نہیں لڑا۔ حامد رضا کہتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں تھا، یہ غلط مطلب لے رہے ہیں۔ دوسرا خط IMF کو لکھا گیا رؤف حسن کی طرف سے۔ رؤف حسن صاحب خود تو ہیں امریکن نیشنل، لیکن خط انہیں لکھا آن دا بہاف آف چیئرمین، یعنی بانی چیئرمین PTI عمران خان، اور انہوں نے اس میں لکھا کہ جناب گڈ گورننس، الیکشن میں دھاندلی اور فلانا فلانا، جب تک یہ چیزیں ثابت نہ ہو، جب تک IMF کا قرضہ نہ دیا جائے پاکستان کو، کیونکہ حالات یہ اچھے نہیں ہیں، یہاں اصل مینڈیٹ چوری کیا گیا۔ اچھا، اس کی تفصیلات آپ تک پہنچ گئی، لیکن 2 خط لکھے کاکڑ صاحب نے۔ پہلا مسترد کر دیا، وہ جو الیکشن بلانے اپنا اجلاس بلانے کی بات کی تھی، وہ صدر مملکت نے اسے مسترد کر دیا تھا، واپس کر دی سمری۔ دوسری سمری بھیجی، خط بطور بھیجا، تو اس پہ وہ ناراض ہو گیا، کہتے ہیں مجھے کہہ رہے ہیں میں سپریم کمانڈر، مجھے کہہ رہے ہیں مسٹر عارف الوی، یہ کون سا لہجہ ہے، کون سا طریقہ ہے، تو ناراض ہو گئے۔ لیکن اب عارف الوی صاحب نے خط لکھ دیا اور الیکشن پر اور حکومتوں کی بننے جو تشکیل ہو رہی ہے اس پر اعتراضات اٹھا دیے کہ میں بطور سپریم کمانڈر ایک صدر پاکستان کے، میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ ان معاملات کو، ان تحفظات کو، ان خدشات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ ایک خط انہیں لکھ دیا۔ اب کون سا خط کیا رنگ لائے گا یہ بات کی بات ہے، لیکن اس کا اثرات جو ہیں وہ پڑیں گے پاکستان پر، پاکستان کے الیکشن پر،
اور پاکستان کی جمہوریت پر، اور پھر اس کا رزلٹ آئے گا عوام پر کہ ریلیف نہیں ملے گا، معاملات گڑبڑ ہو جائیں گے، مہنگائی بہت ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ مثال کے طور آئی ایم ایف والا جو ہے، اگر وہاں سے پیسے نہ ملے، پاکستان جو ہے ڈیفالٹ ہو جائے تو کیا ہوگا؟ بے روزگاری ہوگی، امپورٹ بند ہو جائے گی، اور پہلے بھی نہیں دھمکی دی تھی کہ اوورسیز سے کہیں گے ہم کہ ان کی چیزوں کا بائی کاٹ کر دیں، تو یہ سارے معاملات کس میں جائیں گے؟ غصہ نکلے گا پاکستانی قوم پر، عوام پر، جو پہلے ہی مہنگائی میں پسی ہوئی ہے۔ تو یہ کون سی خدمت انجام دے رہے ہیں؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ سوال تو ہے نا۔ اب اس کے بعد اگلا خط کیا ہوا؟ اگلا خط پھر لکھا گیا ہے پیپلز پارٹی کی طرف سے۔ پیپلز پارٹی نے یہ خط لکھ دیا الیکشن کمیشن کو، جناب 11 سے 12 سیٹیں سینٹ کی خالی ہوئی ہیں، تو وہ جناب اس پر پہلے الیکشن کرائے جائیں، کیونکہ صدارتی الیکشن میں انہوں نے ووٹ ڈالنا ہے۔ تو یہ تو معاملہ ضروری ہے، ایک خط انہوں نے بھی لکھ دیا۔ اب کس پر کیا ہوگا؟ لیکن ایک بڑا خط جو اہم ہے وہ کون سا ہے؟ وہ جو بہت پہلے ہم نے آپ کو ولاگ میں بتایا تھا کہ انہوں نے پی آر کے لیے اپنی امریکن فرمز خریدی مختلف، تو انہوں نے کام دکھا دیا۔ 30 ممبر پارلیمنٹ نے خط لکھا ہے جو بائیڈن کو کہ جناب پاکستان پر دباؤ ڈالیں اور ان سے الیکشن پہ جو دھاندلی ہوئی اس کا مطالبہ کریں کہ اس کی وضاحت کریں اور ان کو تسلیم نہ کریں نئی حکومت کو۔ اس سے کیا ہوگا؟ ہونا ہمارا کچھ نہیں، لیکن دنیا میں جگ ہنسائی ہو رہی ہے پاکستان کی۔ صرف آئی ایم ایف نے صاف کہہ دیا کہ نہیں، ہم اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ معاہدہ کرتے ہیں، ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ امریکہ نے پہلے بیان دے دیا کہ جناب پاکستان کا اندرونی معاملہ اس میں ہم مداخلت نہیں کریں گے، لیکن ہمارے نادان دوست جو ہیں وہ اپنا کام دکھا رہے ہیں، بار بار دکھا رہے ہیں، خط لکھ رہے ہیں، خطوط لکھ رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا۔ اب یہ معاملات کدھر جائیں گے کہ 30 ممبر پارلیمنٹ نے جو بائیڈن کو خط یاد دہانی کرائی، ہونا ہمارا کچھ نہیں۔ لیکن آپ یہ سوچیں کہ ہم کس نہج پہ کھیل رہے ہیں، ہم پاکستان کو کدھر لے جانا چاہ رہے ہیں؟ معاملات تو گڑبڑ ہے۔ اب اس معاملات میں اگر آپ یہ دیکھیں تو قوم نے باغی کو ووٹ دیا، کیونکہ اب تو عمران خان باغی ہے نا، وہ سزا یافتہ ہے، مجرم ہے، لیکن کارگر وہی نظر آ رہا ہے، ہر جگہ شور اسی کا نظر آ رہا ہے، اور جس حکمت عملی پہ وہ کھیل رہے ہیں انٹرنیشنل ایجنڈے پہ، وہ جناب ان کی اننگ بہت اچھی جا رہی ہے۔ آپ جو مرضی کر لیں، ان کا پروگرام اپنا، سوشل میڈیا اپنا، سب کچھ چل رہا ہے۔ تو مولانا فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں، یہ دھاندلی ہوئی ہے، قوم نے اگر باغی کو مینڈیٹ دیا تو پھر حکومت بھی اس کو دے دو۔ اچھا، یہ ساری چیزیں پیچھے رہ جاتی ہیں۔ گھڑی جو ہے وہ گھڑی عنوان بن جاتی ہے۔ کے پی کا پہلا اجلاس ہوا تو وہاں صوبیہ شاہد نے گھڑی لہرا دی، تو چور چور کے نعرے بھی لگے اور ان پہ جوتیوں کی بارش بھی ہوئی، بوتلیں بھی پڑی، بہت کچھ ہوا ان کو، لیکن وہ گھبرائی نہیں۔ وہ مسلم لیگ نون کی شیرنی بن کے ایوان میں پھرتے رہی اور کسی کے قابو وہ نہیں آئی۔ بہرحال وہ کہتی میرا حق تھا، ہم اپنی بات کریں، وہ اپنی بات کریں، جو مرضی کہیں۔ انہوں نے کہا میں نے کوئی نعرہ نہیں لگایا، میں نے کوئی بات نہیں کی، گھڑی لہرانے سے پھر کیا ہوا؟ چور چور کے نعرے لگا رہے، کس کے لیے لگا رہے ہیں؟ اچھا، وہ بات پیچھے رہ گئی۔ دوسرا دن آیا تو وہ گھڑی جو ہے، جو جوتیاں پڑی تھی صوبیہ کو، یعنی ان کے اوپر پھینکی گئی تھی، انہوں نے اپنی جوتی لہرا دی، پھر شور مچ گیا کے پی کی اسمبلی میں، وہاں پھر مچھلی منڈی بن گیا، اور وہ جوتی لہراتے لہراتے وہ جوتی لے کے نامزد وزیر اعلیٰ کے سر پہ کھڑی ہو گئی، یعنی ان کے سر پہ انہوں نے جوتی سے سایہ کر دیا۔ یعنی آپ یہ سوچیں، وہ جوتی جو گیلری سے پھینکی گئی یا ایوان میں صوبیہ شاہد پر پھینکی گئی، ماری گئی، وہ جوتی آخر کہاں گئی؟ وہ جوتی پہنچ گئی نامزد وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کے سر پر۔ تو افسوسناک ہے، ایوان کا تقدس بھی پامال ہوا اور جمہوری روایات بھی، کیونکہ ایک دوسرے کو نہ برداشت کر رہے ہیں نہ رواداری کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ دوسری طرف یہ چھیڑ بن گئی قومی اسمبلی کے اجلاس میں۔ خواجہ آصف کا جب نام پوائنٹ آف آرڈر پہ بات کرنے کے لیے لیا گیا اسپیکر صاحب نے، تو وہ جو تھے راجہ صاحب نے، پرویز اشرف نے، تو ان کو بولنے نہیں دیا گیا۔ وہاں پھر چور چور کے نعرے لگ گئے، شور مچ گیا، ایوان پھر مچھلی منڈی بن گیا، اور پھر یہ ہوا۔ انہوں نے اپنی بات آئین و قانون کے مطابق کرنے کی کوشش کی،
لیکن بیرسٹر گوہر بھی لوگوں کو نہیں خاموش کر سکے، جمشید دستی بھی آپس سے باہر رہے، اور بھی بہت سارے. تو وہاں مسئلہ ایسے رہا. آخر خواجہ صاحب نے پھر وہی کام کیا کہ انہیں اپنی گھڑی اتار کے لہرا دی، اور پھر ایوان میں چور چور کے شور مچ گئے. تو اب چور کون ہے؟ یعنی چور مچائے شور، یا کیا مطلب تھا؟ یعنی گھڑی جو ہے وہ بن گئی چھیڑ. یعنی کوئی نعرہ نہ لگائے، صرف گھڑی لہرائے تو جو مرشد کے چاہنے والے ہیں وہ ناراض ہو جاتے ہیں. تو یہ معاملات بڑے حد تک خراب ہو رہے ہیں. اور ایوان کس طرح چلے گا، کیسے چلے گا، سب یہی کہہ رہے ہیں کہ ایوان نہیں چلے گا، حکومت نہیں چلے گی. اور ایم نے بھی صدارتی ووٹ دینے کا اعلان، وزیر اعظم کو ووٹ دینے کا اعلان تو کر لیا ہے. صدارتی تو پتہ نہیں دیتے ہیں کہ نہیں دیتے، ابھی ان کو منایا جا رہا ہے. لیکن انہوں نے کہا ہم کابینہ میں شامل نہیں ہوں گے. مجھے 2 آڈیو آئی ہیں، اس پر وہ بڑے نالاں ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں ان کو وہ عزت تقریب نہیں مل رہی جو ماضی میں ملا کرتی تھی، لہذا وہ بھی کیبنٹ سے باہر بیٹھیں گے. اب یہ تو وقت بتائے گا کہ اپوزیشن میں بیٹھتے ہیں یا حکومتی بینچوں میں بیٹھتے ہیں. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی منا لیا جائے گا حکومتی بینچوں کے لیے، اور ایم بھی مان جائے گی. دیکھیں کیا ہوتا ہے، آنے والا وقت بتائے گا. لیکن جانے سے پہلے آپ سے گزارش، آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں. سدا سلامت رہیں. اللہ نگہبان.